آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے تم بولو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی، بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں، سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں، اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو، عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا
کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین، رکو دوست رکو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مفتی سلمان ازہری صاحب کے ذریعے سے آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے والے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاس یہ کومنٹ آ رہا تھا کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ جب اذان ہوتی ہے گاؤں محلے میں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہونے وقت کتا کیوں بھونکتا ہے، کتا کیوں روتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے مفتی سلمان ازہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیجئے۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی